السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی اپنانا چاہتا ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ یاد رکھیں کہ کامیاب لوگوں کی چند خصوصیات ہوتی ہیں، چند نشانیاں ہوتی ہیں، چند صفات ہوتی ہیں۔ اگر وہ چند صفات آپ اپنی ذات کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں، پھر آپ کا شمار بھی کامیاب لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو 18ویں سپارے کی پہلی چند آیات بینات کے اندر خالق کائنات نے کامیاب لوگوں کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، یعنی کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب لوگوں کی نشانی بتاتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ کامیاب شخص وہ ہیں جو اپنی نماز کے اندر اپنی نگاہ صرف مصلی پر رکھتے ہیں، مصلی کے علاوہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ بعض نے یہ کہا کہ کامیاب شخص وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے نگاہ آسمان کی طرف نہیں کرتے۔ بعض نے یہ کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے جو لوگ اپنے جسم، اپنے لباس کے ساتھ نہیں کھیلتے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جو شخص نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہی شخص کامیاب ہے۔ دوسری نشانی خالق کائنات نے ارشاد فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو فضول گفتگو نہیں کرتا، فضول گفتگو سے بچتا ہے، تو یہی شخص کامیاب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو آپ اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو فضول گفتگو سے پرہیز کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح خالق کائنات نے کامیاب لوگوں کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بہت مرتبہ علماء و مشائخ سے، بزرگان دین سے یہ سنا ہوگا صدقہ مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کی زندگی کے اندر مشکلات نہیں آتی تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح خالق کائنات نے چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خدا را اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ہر روز کتنے کیسز ایسے سامنے آتے ہیں جس میں لوگوں کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کی عزت پامال کرتا ہے تو پہلے اس کی اپنی عزت پامال ہوتی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ دو آیات بینات کو چھوڑ کر تیسری آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے تو خالق کائنات نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتائیں۔ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، پانچویں نشانی یہ ہے جس شخص کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں وہ شخص امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ وہ خواہ امانت رب ذوالجلال کی ہو یا خالق کائنات کی مخلوق کی امانت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور خالق کائنات کی امانتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی آیات کریمہ کے اندر چھٹی نشانی بتائی، چھٹی صفات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وعہدہم راعون، جب کامیاب لوگ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ وفا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو مکمل کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنے وعدے کو توڑ نہیں دیتے۔ اسی طرح خالق کائنات نے آگے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو فضول گفتگو سے اجتناب کریں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی امانتوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے وعدے کو وعدہ وفا کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔